جن کو ہم پیر یا فقیر مانتے ہیں اس میں کچھ لوگ ہیں جو سیلیبیسی کی طرف چلے جاتے ہیں، جنرلی پہاڑوں کے اوپر جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ بدھ مت میں ہو، چاہے وہ ہندوازم میں ہو، چاہے جین جو ریلیجن ہے اس میں ہو. اینڈ سینٹس جو ہیں بائبل اگر آپ پڑھیں، سینٹ فرانسس، سینٹ زیویئر وغیرہ، فرانسس آف اسیسی، تو یہ اس طرح کے نام ملتے ہیں. بیسیکلی اللہ کا جو دین ہے وہ حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوتا ہے، سوائے جو مین میڈ ادیان ہیں اس سے ہٹ کے. تو سارے ادیان میں چیز وہی ہے، جو باٹم لائن ہے، جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ thou shall not lie 10 commandments، thou shall not drink، thou shall not womanize وغیرہ. تو یہ جو اچھائیاں ہیں یہ سارے ادیان میں ہیں، چاہے مین میڈ بھی ہوں. بھاگوت گیتا بھی اگر آپ پڑھیں، یا پران جو ہے جس کو پراناس کہتے ہیں انگریزی میں، سنسکرت میں لکھی گئی ہے، وہ آپ پڑھیں تو اس میں منوح کا ذکر ہے جو کہ 950 سال اس کی عمر تھی، اور وہ کشتی میں سوار تھا اور اس طرح طوفان آیا اور ساری دنیا ختم ہو گئی، اور اس طرح وہ جانور لے کے گیا. یہ ہندو مذہب کی کتاب جس کو پران کہتے ہیں، جو کہ سنسکرت میں لکھی گئی ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں. اولڈ اسکرپچرز میں جو گاسپل آف بارنبس ہے اس میں یہ ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، کہ آخری نبی آئے گا، اس کے ہاتھ تم نے بیعت کرنی ہے. تو اس وقت چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا کہ تو ظاہر ہے اس وقت کے جو انبیاء تھے وہ تھے، اور لوگ ان کو سبمٹ کرتے تھے، ان سے لڑتے جھگڑتے تھے، ان پہ کیچڑ اچھالتے تھے، ان کو نہیں مانتے تھے. لیکن جو ان کے ماننے والی قومیں ہیں وہ آج بھی ہیں، اور اسی لیے قرآن شریف میں اہل کتاب کہا گیا ان کو، یہاں تک کہ مسلمان ان سے شادی بھی کر سکتے ہیں. رائٹ. بٹ اگین وہ ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے کہ ہم دین سے زیادہ معاشرے سے کنٹرول ہوتے ہیں آج کے دور میں. تو یس، ریفرنسز آر دیر فار دا لاسٹ پروفٹ. 1,24,000 پیغمبروں کا ذکر سنا آپ نے، رائٹ، ہمیں پڑھایا گیا بچپن سے جی، کم و بیش 1,24,000 ہیں. قرآن شریف میں کتنے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ صرف 25. باقی کہاں گئے؟ زمین نگل گئی، آسمان نے ہضم کر لیا؟ نو. شاید بدھا بھی ہو سکتا ہے پروفٹ ہو، ہم نہیں تھے اس وقت. جیسے کہ کلیائی الکافرون میں آتا ہے کلیئرلی کہ تمہیں تمہارا دین، مجھے میرا دین. رائٹ. بٹ ہو آر وی ٹو چیلنج دا پیپل ہو کوڈ بی پروفٹس ان دیئر ٹائمس؟ چونکہ قرآن شریف میں اس میں کلیئرٹی نہیں ہے اور صرف 25 کا ذکر ہے، تو 1,24,000 وہ کہاں آئے ہوں گے، کن ملکوں میں آئے ہوں گے، کن جگہوں پہ آئے ہوں گے. کچھ عرصے پہلے میں گجرات میرا جانا ہوا، وہاں ایک کوئی گاؤں ہے، میں اس کا نام بھول رہا ہوں، وہاں 3 مقبرے میں نے دیکھے. میں اپنے آفس کے ایک کلیگ نے پہلے جا کے دیکھے تھے، ویڈیو بنائی، تصویریں کھینچی. تو آئی ٹولڈ ہم کہ آئی ہیو ٹو گو دیئر ٹو بلیو اٹ. اور میں حیران ہو گیا. 70 گزے کہلاتے ہیں. اس میں سے ایک صاحب جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی قبر ہے. میں نے خود جا کے وہ دیکھا، میری یوٹیوب پہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے. اینڈ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو بلیو. لیکن قوم عاد کا آپ ذکر جب قرآن شریف میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دیو ہیکل لوگ تھے. نیچرل ہے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، 9 اور 950 سال ان کی عمریں. تو جب 950 سال لاجک سے، اگر آپ سائنٹیفک مائنڈ سے سوچیں دیکھیں، تو 950 سال ایک شخص کی عمر ہوگی تو پرابیبلی اس کی قد و قامت ہم سے بڑی ہوگی. اٹ از نیچرل. اس ڈھانچے میں 950 سال مشکل ہے تھوڑا سا قید کرنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ببلیکل بھی ریفرنسز ملتے ہیں اور قرآن شریف میں بھی ریفرنسز ملتے ہیں کہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اونلی تھنگ از وی ہیو ٹو ریڈ. اقرا بینگ دا فرسٹ ورڈ. either you have it or you don't. یہ کہنا کہ اس وقت کا جو کتب ہے
وہ کون ہے؟ ہو سکتا ہے وہ آپ ہوں یا میں ہوں. We don't know that. And even if I am, I would never disclose it to you. But they exist. اور یہ بالکل ایسا ہے کہ جو 40 ہیں نیچے، اس میں سے اس کے اوپر جو 15 ہیں، شاید اس کے اوپر 7 ہیں، تو 15 میں سے ایک کی ڈیتھ ہوتی ہے فزیکلی، تو 40 جیسے پروموٹ نہیں ہوتے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے ڈپٹی ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر سے ڈائریکٹر، ڈائریکٹر سے ڈی جی، ڈی جی سے ایڈوائزر، ایڈوائزر سے ممبر، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ نیچے سے اوپر پروموٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جو 40 ہیں اس میں آپ اور ہم جیسے لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، پرووائڈڈ کہ تہجد گزاری کی ہو، پرووائڈڈ کہ فرض نماز کا خیال رکھا ہو، پرووائڈڈ کہ اصل کو سمجھا ہو اور فروعی مسائل نہ دیکھے ہو صرف. تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، پاک بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ یہ نوازتا ہے اور وہ خود چوز کرتا ہے. واٹ یو سیک از سیکنگ یو، سمپل سی آنسر ہے. بیعت آپ خود نہیں کرتے، بیعت آپ ہو جاتے ہو. آپ کا جو مرشد ہوتا ہے وہ آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے. somewhere along the line you go to this person. جنرلی لیڈیز بیعت نہیں ہوتی ہیں، ڈرتی ہیں. ہمارے معاشرے میں پریفر نہیں کیا جاتا ان چیزوں کو، اس لیے میلز کا رجحان زیادہ ہے. پیری فقیری چونکہ اس میں فراڈ 99% فراڈ ہے اس ملک میں، اس لیے پڑھے لکھے لوگ اس طرف آتے ہوئے ڈرتے ہیں. بٹ دیر آر پیپل. اچھا یہ دلوں کا کھیل ہے بائی دا وے. وین یو آر ان ٹو اٹ یو فائنڈ دیز پیپل، ایز سمپل ایز دیٹ. لیکن پیری فقیری کو آج کل اتنا زیادہ وہ کر دیا گیا ہے، ٹیبو کی طرح سے وہ کر دیا گیا ہے، مزار پہ نہیں جاؤ اور یہ غلط لوگ ہیں. اور کرتے ہیں لوگ جادو ٹونا، پیسے لے رہے ہیں. میرے بزرگ کہتے تھے جو لے پیسے پیر کیسے. اس وقت کمرشل ہو گئی ہیں چیزیں، اس لیے ہم گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں ان لوگوں کے پاس جاتے ہوئے. رائٹ. بہت سارے اس طرح کے فراڈ لوگ ہیں جو معاشرے میں ہمیں نظر آتے ہیں. بٹ اف یو ڈیسائیڈ، اور آپ اللہ سے لا لگائیں، آپ مانگیں اپنے پیر کو، آپ کا پیر خود چل کے آپ کے پاس آ جاتا ہے. کیسے؟ کسی دوست کے توسط سے. میں شکار کرنے گیا تھا انٹیریئر سندھ میں، جب ہم کراچی میں تھے بہت سال پہلے، 84 کی بات ہے. اور وہاں مجھے ایک مزار نظر آیا. جو میرے کزن کا کزن تھا، وہ امریکہ سے ایک نئی پمپ شاٹ لے کے آیا تھا اور اس کو ٹرائی کرنے ہم جا رہے تھے، شکار کھیلنے. مجھے وہ مزار نظر آ گیا. میں نے کہا میں تو مزار پہ جاؤں گا، شکار ہوتا رہے گا. دیٹ گائے ہیٹڈ می ہو ہیڈ کم ان فرام امریکہ. یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا پیری فقیری کیا چکر ہے، تم پڑھے لکھے آدمی ہو، تمہیں کیا کرنا، چلو شکار پہ چلنا ہے. I'm sorry. اور میں وہاں گیا اور میں اس سلسلے سے بیعت ہو گیا. ناٹ ایون نوئنگ ایٹ دیٹ ٹائم بیعت ہوتی کیا ہے. 84 میں I was just 20. اور اسی جس سپیڈ سے میں بیعت ہوا، اسی سپیڈ سے وہ سلسلہ بھی میرے ہاتھ سے جاتا رہا، کیونکہ اس میں سختیاں بہت تھیں. نماز کی پابندی تھی، تہجد گزاری کرنی پڑتی، جو ایک 20 سال کے بچے کے لیے ایٹ لیسٹ میرے لیے مشکل تھی. باوجود اس کے کہ میں حاجی تھا، باوجود اس کے کہ حاجی تھا، لیکن وہ خشوع اور خضوع نہیں تھا نا، وہ سمجھ نہیں تھی، وہ عقل نہیں تھی. وقت کے ساتھ آتی ہے. لائف بگنز ایٹ 40. تو بٹ اف ون از انٹرسٹڈ، either you are born into a family like that or you get your murshid. You simply get your murshid. He comes to you. He will find you. اور وہ اس جملے میں کلیئر کہہ دیا مولانا روم نے، what you seek is seeking you. مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا ملے گا. یہ بڑا فیمس جملہ ہے فقیری کا. مانگنے والے تو بنو. جو دین مانگتا ہے اس کو دین دیتا ہے اللہ، جو دنیا مانگتا ہے اس کو دنیا دیتا ہے. دنیا نہیں چھینتا آپ سے. اگر آپ دنیا چاہتے ہو تو آپ کو دنیا مل جاتی. آپ دین مانگتے ہو آپ کو دین مل جاتا ہے. دونوں کو ساتھ بھی لے کے چلا جا سکتا ہے. مشکل ہے لیکن وہی فرح سے نکل کے اصل کی طرف جانے کی ضرورت ہے. So any other question? Great. Thank you very much. بہت شکریہ.
Silence is the language of God. All else is poor translation. रूमी के जो पॉइंट्स हैं वो जैसे कि हज़रत अली के अक़वाल ज़री हैं, इसी तरह रूमी के पॉइंट्स हैं मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। और यही वजह है वेस्टर्न वर्ल्ड रूमी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, बिकॉज़ सादा बहर में सादी बात करते हैं जो दिल में उतरती है। मुझे मोहतरमा ने शुरू में कहा था, यहाँ बैठी थी, कि दिल से कनेक्ट अगर हो जाए तो ये सारा दिलों के सौदे हैं, दिलों के खेल हैं। डोंट बी सेटिस्फाइड विद स्टोरीज हाउ थिंग्स हैव गॉन विद अदर्स, अनफोल्ड योर ओन मिथ, यू हैव योर ओन जर्नी। डोंट कंपेयर योर सेल्फ कि यार मेरे पास अगर सुजुकी FX है तो आपके पास करोला क्यों है, मेरे पास करोला है तो आपके पास पजेरो क्यों है, मेरे पास पजेरो है तो आपके पास अपना सेस्ना क्यों है। हम इसी में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और हवस एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। वी नीड टू बी कंटेंट विद आवर लाइव्स। जो अल्लाह ताला ने दिया है उसमें कंटेंटमेंट बहुत ज़रूरी है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ विद इन यू, आस्क ऑल फ्रॉम योर सेल्फ। एवरीथिंग इज़ विद इन यू, अच्छाई भी, बुराई भी, जन्नत के रास्ते भी, दोज़ख के रास्ते भी। Forget safety, live where you fear to live, destroy your reputation, be notorious। ये तबरेज़ ने कहा था मौलाना रूम को। One of the 40 rules of love was beautiful. Lovers don't finally meet somewhere, they are in each other all along, they don't know that maybe। और इससे शुरू किया था पहले पेज पे, come come whoever you are। रूम कहते हैं wanderer, worshipper, lover of leaving, it doesn't matter, ours is not a caravan of despair। Come, even if you have broken your vows 1,000 times, बहुत गुनाह किए फिर भी आ जाओ मेरी तरफ। Come yet again, come come। आओ मैं आपको उंगली पकड़ा के सिराते मुस्तकीम पे लेके चलता हूँ। शम्स तबरेज़ जब आए इराक़ से, मौलाना रूम का उनको पता चला, तो वहाँ सेटल थे, तो ही केम टू हिम एंड ही वांटेड द नॉलेज दैट ही हैड। ही वाज अ वॉन्डरिंग दरवेश एंड द नॉलेज दैट ही हैड, ही वाज लुकिंग फॉर समबडी। हर पीर व मुर्शिद जो होता है वो चाहता है कि उसे कोई डिसाइपल मिले, उसकी कोई बात सुने। हर अच्छा टीचर आप देखें, आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, कुछ ऐसे टीचर्स मोस्टली रन ऑफ द मिल टीचर्स मिले होंगे, मेरी तरह 30 साल बाद आपको शायद उनका नाम भी याद नहीं रहेगा। एक आध दो कोई स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के ज़रूर ऐसे टीचर्स होंगे जो आपके दिल में उतर गए होंगे, जो आपको पसंद करते होंगे, आप उनको पसंद करते होंगे, आपको मज़ा आया होगा उनकी बात सुनने, उनकी क्लास सुनने का। तो पीरी फ़कीरी भी यही चीज़ है। रूमी कहते हैं व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू। जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो वो एक्चुअली आपको ढूंढ रही है, आपको पता नहीं है। उस दिल की सुनने की ज़रूरत है, उस बसीरत की आँख खोलने की ज़रूरत है। तो जब शम्स तबरेज़ मौलाना रूम के पास आए तो उन्होंने देखा कि शायद ये वो शख्स है, उनको वहाँ भेजा गया था, शायद ये वो शख्स है कि जिसको मैं सिखा सकूँगा, अपना मुरीद बना सकूँगा। लेकिन वहाँ आए तो देखते हैं कि जो मौलाना रूम है ये तो बहुत ही हार्डकोर ऑर्थोडॉक्स किस्म के मुसलमान हैं और शरीयत पे चलने वाले, सख्त शरीयत को फॉलो करने वाले, शरीयत के रास्ते पे, और जो शरा जिन चीज़ों को मना करती है उससे इज्तनाब करने वाले। तो एक अपने वक्त के मुहद्दिस थे, अपने वक्त के आलिम थे, अपने वक्त के बहुत बड़े स्पीकर थे, लेकिन ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को फॉलो करते थे। और उनके पास एक नुस्खा था, उनके दादा का दिया हुआ, उनके बाप के थ्रू उनके पास आया था, जो वो बहुत खुशी से संभाल के रखते थे, पढ़ते थे और अपने सीने से उसको लगा के फिरते थे। तो उनके साथ उनकी किताबें पढ़ी थीं और लोग बैठे थे, महफ़िल थी। एक साहब आते हैं, ये बहुत ही मजजूब सी कैफियत में गरीबों का सहूलिया बना के शम्स तबरेज़ उनके पास। तो कुछ लोग थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होते हैं जिस महफ़िल में आके बैठते हैं और वो इनसे रुजू करते हैं, तो पूछते हैं कि आप जो हैं वो ये पूछते हैं कि आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं, क्या तबलीग दे रहे हैं। तो वो उनके चूँकि हुलिया देखते हैं,
کہتے ہیں یہ بات تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی، تم جو بھی ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ جی میں شمس ہوں، تبریز سے آیا ہوں، تمہارے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جو میں علم دے رہا ہوں لوگوں کو۔ چپ ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، وہیں رک جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ان کی جو کتابیں تھیں وہ اٹھا کے، ان کے ساتھ ہی تالاب تھا، فاؤنٹین، اس میں پھینک دیتے ہیں۔ اب سوچیں آپ، میں آئی ایم اے لور آف بکس، میری یہ کتاب فار ایگزامپل جس میں نے یہ نوٹس رکھے ہوئے ہیں، منہ زبانی اگر یاد نہیں ہے مجھے چیزیں، یا آج یہ پریزنٹیشن نہیں چلتی تو شاید میں آپ لوگوں کو اس طرح پریزنٹیشن نہیں دے پاتا اس سبجیکٹ پہ۔ تو اگر یہ آپ مجھ سے چھین لیتے ہیں، اس کتاب کو پانی میں پھینک دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، چوری ہو جاتی، تو مطلب I'll be so nervous, I'll go crazy maybe, I may not meet you again, I may kill you, God forbid, right؟ جو چیز اتنی آپ کو کلوز ہے، کلوز ٹو دا ہارٹ ہے، جو آپ کا نالج کا ذریعہ ہے، وہ اٹھا کے اگر آپ ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، لیکن ریئیکٹ نہیں کرتے مولانا روم اور دیکھتے ہیں یہ کیا سلسلہ ہے، پوچھتے ہیں تم نے یہ کیا کیا، کہتے ہیں یہ نالج تو نالج ہی نہیں جسے تم نالج سمجھتے ہو، نالج تو میرے پاس ہے، میں تمہیں دوں گا۔ تو بڑے پریشان ہوتے، لوگ کہتے ہیں ان کے خلاف تو کارروائی کی جائے، جو ان کے ڈسائپلز ہوتے ہیں ایگریویٹ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، سنتے ہیں ان کی بات، کہتے ہیں میری جو نالج ہے وہ تو ان کتابوں میں تھی، اور شیخ محمد علی کی طرح مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ ان کتابوں میں کیا ہے، تو میں اس سے پڑھ کے ریفرنس دے کے لوگوں کو سکھاتا ہوں۔ تو پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں شمس تبریز اور وہ نکال لیتے ہیں کتابیں، روشنائی سے لکھی جاتی تھی، انک سے لکھی جاتی تھی اس زمانے میں چیزیں، ظاہر ہے تو کمپیوٹرائز چیزیں پرنٹ ہو جاتی ہیں وغیرہ، یا ڈفرنٹ ٹائپ کی انک ہے، پانی میں بھی ڈال دو تو رہتی ہے، وہ انک ایز اٹ از لکھی ہوئی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی وہ ڈسٹروائے نہیں ہوتی، پانی سے خراب نہیں ہوتی۔ تو وہ بڑا حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کون سا علم ہے؟ کہتے ہیں یہ علم تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ مولانا روم کو کہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی مولانا روم ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے جاتے ہیں اور ان سے پھر یہ سیکھتے ہیں۔ تو محبت کا یہ سلسلہ تھا، اور وہ پھر نالج ٹرانسفر ہوتا ہے مولانا روم کو ان کی طرف، اور وہ اس کا پہلا جو سٹیپ تھا جب ان کے پیچھے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، جو مجذوبیت ہے، آپ کی جو کلندرانہ کیفیت ہے، یہ تو شرع اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کہتے ہیں تم اس پہ فیمس جملہ یہ بولتے ہیں، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا روم کہ تم شرع سے ہٹ کے کوئی کام کرو، لیکن ولایت انہی کو ملتی ہے کہ جو اس رستے پہ چلتے ہیں، جن کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے دیکھا بایزید بستامی جیسے لوگ، منصور حلاج جیسے لوگ، جو اللہ ان کی زبان بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو، اور یہ سوچ کے ہم اپنی لائف سے ان چیزوں کو خارج کر دیتے ہیں ماڈرن سائنسز، ماڈرن ورلڈ میں رہتے ہوئے، کہ جی یہ شاید غلط ہے، یہ باتیں کیا میرے کام آئیں گے۔ لیکن آپ رومی کا ہی میسج دیکھ لیں، جو کہ اپنے وقت کے ولی الزماں ہیں، کتنی خوبصورتی سے وہ کنیکٹ کرتے ہیں انسان کو اللہ کی ذات سے، رائٹ؟ سو لب لباب یہی ہے اس تصوف کا، کہ دین کو ہم اپنی لائف میں لائیں، اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو پڑھیں، سمجھیں، اور کمپلیکیٹ نہ کریں۔ دین از ویری سمپل۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک جگہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے میں نہ پڑو۔ بہت پاورفل جملہ ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو میں نے تمہیں دین دیا ہے، جو میں نے تمہیں قرآن دیا ہے، جو کہ ایک ضابطہ حیات ہے، اپنی زندگی کو اس پہ ڈھال دو، اس پہ چلو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور ہاں، فرقے میں مت پڑھنا۔ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہم عربی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہم دین سے دور ہیں، اس لیے ہم جو مسائل ہیں اس وقت دنیاوی اس میں پھنس گئے ہیں۔
اور ہم پھر ماڈرن لٹریچر یا اینی ادر لٹریچر سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن شریف اگر ہم پڑھیں تو اس میں یہ چیزیں جیسے میں نے بیان کی، وہ چھوٹی چھوٹی آیتیں کلیئر کہہ دیا گیا ہے، میری طرف آ جاؤ اور فرقے میں نہ پڑھو۔ تو یہ فرقہ وارانہ مسائل جو ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور اس کی رسی کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں تو وہ ہماری مشکلیں آسان کرنے والا ہے، اور یہی اس دین کا میسیج ہے اور آج کا میرا بھی میسیج ہے۔